بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا کے جن شہروں کی عزت و تکریم حاصل ہے ان میں سے ایک شہر یروشلم یعنی بیت المقدس ہے، جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں باعث عزت و احترام ہے۔ یہاں حضرت سلمان علیہ السلام کا مزار، تخت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کے نشان ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرات انبیاء کرام اور مصلحین کی یادگاروں کے آثار موجود ہیں، جنہوں نے بنی نوع انسان کو بھلائی اور نیکی کے راستے دکھائے۔ دوستو، سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ بعد ازاں ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے یہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی اور رفتہ رفتہ یہ شہر مذہبی اور روحانی حیثیت اختیار کر گیا۔ تاہم حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد یہاں اہل بابل قابض ہو گئے، پھر یہودی اور بعد ازاں یونانی اس پر قابض ہوئے۔ دوستو، مسلمانوں نے بھی طویل عرصے تک اس شہر میں حکمرانی کی۔ اس کے بعد صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور فتح اور شکست کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی اور دیوار گریہ کے بارے میں۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، تابوت سکینہ روح زمین پر نہایت مقدس چیزوں میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ ایک صندوق کا نام ہے جس میں جلیل القدر پیغمبروں کے تبرکات اور آسمانی اشیاء رکھی گئی تھیں۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلمان علیہ السلام تک پہنچا، اور اس حوالے سے یہ مانا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کے تبرکات محفوظ تھے۔ تاہم حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی حفاظت کی اور اسے تابوت سکینہ کا نام دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس صندوق میں لوح قرآن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ مقدس کتاب توریت کا اصل نسخہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا کے مقام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص پیالہ بھی موجود تھا جو من سلوہ لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، وثوق سے کوئی بھی بات کہنا ممکن نہیں۔ تاہم قرآن میں تابوت سکینہ کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے کہ بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ دوستو، چونکہ اس صندوق میں انبیاء کی وہ اشیاء موجود تھی جو انہیں اللہ کی طرف سے تحفے میں عطا کی گئی تھی، اس لیے اس کو اللہ کی رضا سے یہ مقدس درجہ دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ اسرائیلیوں کے لیے تابوت سکینہ ان کے قبلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ زبردست خواہش تھی کہ وہ تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنائے تاکہ یہ محفوظ رہے، لیکن اسرائیلیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تابوت سکینہ کے لیے مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر کیا جائے گا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اس بات سے بددل نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس کی تعمیر کے لیے ضروری سامان جمع کرتے رہے۔ انہوں نے سونا، چاندی، لوہا، پیتل جمع کیا، لبنان سے دیوار کی لکڑی منگوائی، آرائش کے لیے مختلف علاقوں سے قیمتی پتھر حاصل کیے، الغرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا کام آسان بنانے کے لیے متواتر مصروف رہے، یہاں تک کہ آخر دنوں میں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو اس گھر یعنی ہیکل سلیمان کا وہ خاکہ بھی سمجھا دیا جسے انہوں نے عالم رویا میں دیکھا تھا۔ دوستو، جب داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت سلمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ ان کی سلطنت ایک طرف اردن اور دوسری طرف فرات تک پھیل گئی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر شروع کی، اور ہیکل اسی جگہ تعمیر ہوا جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ دوستو، حضرت سلمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کے لیے لبنان و مصر سے معمار منگوائے، اور ہیکل کی تعمیر 7 سال تک جاری رہی، اور اسے تعمیر کرنے کے لیے تقریباً 2 لاکھ مزدور مسلسل کام کرتے رہے۔
جس پر بے انتہا دولت خرچ ہوئی۔ مورخین کے مطابق ہیکل سلیمانی بلا شبہ فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ اس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 25 فٹ تھی، اور اس کے اندر وہ پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ لیکن تابوت سکینہ بخت نصیر کے حملے کے بعد ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ دوستو، یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جہاں دیوار گریہ موجود ہے وہاں کسی زمانے میں ہیکل سلیمانی موجود تھا جسے بابل کی حکومت نے تباہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اس دیوار سے لگ کر اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ و فریاد کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس دیوار کو دیوار گریہ کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہیں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔